بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مگر اس نے چلاکی یہ کی کہ ڈھلوں صاحب کی ملازمہ کو اس نے چلتا کر دیا۔ وہ اگر آسیہ کے ساتھ ہوتی تو پولیس اس سے سب کچھ معلوم کر لیتی۔ اب وہ آسیہ سے بھی تو پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں یار، وہ بیچاری تو سارا عرصہ نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ جب تو اسے لے کر گیا تھا بخاری کلینک تو وہ ہوش میں تھی؟ نہیں، وہ بالکل بے ہوش تھی، اور یہ بات اس کے حق میں جاتی تھی۔ آبی نے کہا، اب پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہوگا۔ میرا تو کلیجہ دکھنے لگا ہے۔ گھبرا نہ یار، حوصلہ ہارنے سے کیا ہوگا؟ جو اس کی قسمت میں ہوگا وہ تو اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ ایک صرف میری ہی بہن رہ گئی ہے تقدیر کے تھپیڑے سہنے کو، کسی اور کو کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ میں نے بہت ہی دکھی لہجے میں کہا۔ میرے دل میں پھر سے ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ زیادہ پریشان نہ ہو جیلانی، تو یہ معلوم کر وہ شنواری اس سے بھی اس کے گھر پر مل، گھونٹ دے گلا اس کا بھی، خود اگل دے گا کہ اصل قصہ کیا ہے۔ آبی نے بڑے غصے سے کہا۔ ہاں، میں آج ملتا ہوں اس سے بھی، گھر کا پتہ معلوم کر لیا ہے۔ میں آج ہی جاؤں گا اس کے پاس۔ یہ گھی اب سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ 2-4 کی موت آئی ہے میرے ہاتھوں۔ میرا دماغ پھر الٹنے لگا تھا۔ دوپہر کا کھانا میں نے آبی کے ساتھ ہی کھایا۔ ہسپتال کے پاس میں نے آبی کے علاج کے لیے 1000 روپیہ جمع کروا دیا۔ اس کے خاکروب اور دوسرے خدمتگاروں کو بھی میں نے 20 روپے تھما دیے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آبی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے۔ ایک ڈاکٹر تھا وہاں، عبدالغنی یلغار، وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ یلغار اس کا تخلص تھا، وہ آبی کا علاج کر رہا تھا۔ اسے میں نے 500 روپیہ الگ تھما دیے۔ وہ بیچارہ خوش ہو گیا، سادہ لو سا آدمی تھا۔ اس نے بڑی فراخ دلی سے وعدہ کر لیا کہ وہ بس 4-6 دن میں ہی افضل کا زخم ٹھیک کر دے گا۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر میں 2:30 بجے سر پر نمازیوں کی سفید کپڑے کی بنی ٹوپی پہن کر اسپتال سے باہر نکل آیا۔ وہ ٹوپی ایک ملازم آبی کو نماز پڑھنے کے لیے دے گیا تھا۔ اس کو پہن لینے کا یہ فائدہ ہوا کہ میں پہلی نظر میں جیلانی نظر نہیں آتا تھا۔ ویسے بھی میرے جاننے والے بس خاص لوگ ہی تھے۔ مجھے تو صرف پولیس کی نظروں سے بچنے کی فکر لاحق رہتی تھی، اور میرا خیال تھا کہ ادرک کی اس بادامی رنگ کی گرم چادر اس ٹوپی نے میری اس سلسلے میں خاصی مدد کی تھی۔ مگر دور جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس ٹوپی نے مجھے اور زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ لوگ مجھے راہ میں یوں گور کر دیکھتے تھے جیسے کوئی عجوبہ شے ہوں۔ میں نے گھبرا کر وہ ٹوپی اتاری اور نیفے میں اڑس کر، کبھی کبھی آدمی اپنے آپ سے اتنا خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ ہر آنکھ میں اسے عکس بگڑتا نظر آتا ہے۔ میں اس وقت چیرنگ کراس کے باس اسٹاف کے سامنے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظریں ایک چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ فٹ پاتھ پر ایک شخص کھڑا تھا جسے میں نے ایک طویل مدت کے بعد دیکھا تھا۔ اس کا نام گل محمد تھا۔ وہ میرے ساتھ کسی زمانے میں پولیس کے محکمے میں کام کرتا رہا تھا۔ وہ بھی اس وقت سپاہی تھا، میرے قد کا آدمی تھا۔ ہم نے بہت دنوں تک مغل پورہ تھانے میں گزارے تھے۔ وہ اس وقت وردی میں نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مسکرا کر میری طرف بڑھا۔ مجھے اس نے پہچان لیا تھا۔ وہ بہت عمدہ قسم کا ولایتی سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اوئے بوندو، تو کدھر پھر رہا ہے میرے یار؟ یہ کہہ کر وہ مجھ سے یوں لپٹ گیا جیسے وہ میری یاد میں صدیوں سے تڑپ رہا تھا۔ اوئے گل، تو یہ تیری صورت کیسے نظر آ گئی؟ میں تو سمجھا تھا تجھے کسی نے گولی مار دی ہوگی۔ اس کے خلوص نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس کا انداز اتنا والہانہ تھا کہ میں بھی کتنی ہی دیر اسے باہوں میں لے کر گھماتا رہا۔ یار میں نے وہ دھندا چھوڑ ہی دیا، لعنت بھیج دی تھی میں نے اس پولیس کی نوکری پر۔ اس کا جوش ذرا تھما تو وہ مجھ سے الگ ہو کر بولا، چل تجھے اچھی سی چائے پلاتا ہوں۔ آخری بار تو نے مجھے سموسے کھلائے تھے نا، یاد ہے ادھر اندوں کے موڑ پر؟ تم نے مجھے 6
سموسے کھلائے تھے اور پکوڑے بھی۔ ہاں مجھے یاد ہے گل جی، تم میرے بہت اچھے دوست تھے، پر پھر تم کبھی ملے ہی نہیں۔ بس یار میں ادھر ادھر بہت خوار ہوتا رہا، جب کچھ نہ بن سکا تو میں نے کباڑیے کا کام شروع کر دیا۔ ادھر لنڈے بازار میں دکان ہے، تیری دعا سے روٹی مل رہی ہے عزت سے۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چل کہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بیڈن روڈ پر ایک چائے خانے میں لے گھسا۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے کچھ بڑے ہی اچھے دن گزارے تھے اور بھولی بسری یادیں دونوں کے ذہنوں پر پھر سے تازہ ہونے لگی تھی۔ اوے کاکے، لے آ میرے یار، چائے اور پیسٹی، کباب اور سموسے، جو کچھ ہے لے آ میرے یار کے لیے۔ بہرے کو آرڈر دینے کے بعد وہ مجھ سے مخاطب ہوا، تو کہاں ہوتا ہے جلانی بھائی؟ آج کل تیری پھر صورت ہی نظر نہیں آئی۔ تیری وہ نوکری چھوٹی کہ نہیں؟ وہ تو میں نے بہت دن پہلے چھوڑ دی تھی گل جی، اس سے بنتا کیا تھا؟ یاد ہے تجھے ہم دونوں پھل فروٹ اور سگریٹ پان تو بس مفت میں ہی کھایا پیا کرتے تھے کھوکھے اور ریڑی والوں سے۔ ہاں تمہارے چلان کی دھمکی کام کر جاتی تھی گل جی، ویسے تھے تم بہت کانٹا آدمی۔ بس یار اس نوکری میں دھکے بہت کھانے پڑتے تھے، ہر وقت سر اٹینشن سلوٹ سر۔ آج کل تیرا دھندا کیا ہے؟ بس یار میری کچھ زمینیں تھیں، پھر ادھر انڈیا سے میرا کلیم منظور ہو گیا، میں نے ادھر لیا کی طرف 6 مربع زمین لے لی، بس اسی پر گزارا ہے آج کل۔ میں نے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھا کیا تو نے، کلیم جعلی تو نہیں تھا؟ وہ مسکرایا، نہیں یار ایسا بھی بے ایمان نہ سمجھ مجھے، آج دکان پر نہیں گیا تو؟ نہیں، میں نے چھوٹے بھائی کو وہاں بٹھایا ہے، آج میرا ذرا عیاشی کو دل چاہ رہا تھا، چلے گا میرے ساتھ؟ کہاں؟ وہیں بھائی کچھ نئی لڑکیاں آئی ہیں وہاں اس موجم دار کے پاس، تو جانتا ہے اسے، وہ ابھی تک اپنی جگہ پر جم کر بیٹھا ہے۔ اس گندے بازار کی بات کرتا ہے تو؟ وہاں نہیں رہتا ہے آج کل، اس نے ادھر کینال پارک کے پیچھے ایک مکان لے رکھا ہے، بلکہ خرید لیا ہے اس نے، وہیں سے وہ لال پیلی سانولی گوری مالٹے ایسی، سیب ایسی، انار ایسی بوتلیں سپلائی کرتا ہے، خریداروں کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ میرے پاس یہ دیکھ 5000 روپیہ لایا ہوں، چل ذرا موج میلہ کر آئیں۔ گول محمد نے ایک ہی سانس میں سارے شہر کا نقشہ میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ نہیں گل جی، میں ایک اور ہی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، اور اچھا ہوا تم مل گئے ہو۔ میرا ایک کام کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ 1000 کام کہ یار، تو تیرے لیے تو میری جان حاضر ہے موجم دار پر، میں ابھی لعنت بھیجتا ہوں۔ دیکھ میری ایک بہن ہے آسیہ، وہ ادھر بخاری کلینک میں زیر علاج تھی راوی روڈ پر۔ پھر یہ کہہ کر اس نے 2 سگریٹ سلگا کر ایک میرے ہاتھ میں تھما دیا، اس کے لبوں کی نمی سگریٹ کے فلٹر پر لگ گئی تھی۔ مجھے بڑی کراہت محسوس ہوئی، میں نے جان بوجھ کر سگریٹ نیچے گرا دیا، فرش پر پانی بکھرا ہوا تھا، سگریٹ اس میں گر کر ناقابل استعمال ہو گیا۔ میں نے سامنے دھرے پیکٹ میں سے ایک اور سگریٹ نکال کر سلگایا۔ پھر کیا ہوا؟ بس کسی شبے میں اسے پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، یہ کل کا واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک نرس ریٹا کو بھی لے گئے ہیں، اور مجھے پتا نہیں چل رہا کہ اسے انہوں نے کہاں رکھا ہے۔ آسیہ کا گردے کا آپریشن ہوا ہے اور میں اس کے بارے میں سخت فکر مند ہوں۔ اچھا یہ تو بہت برا ہوا، مگر کس جرم میں پکڑا ہے اس بیچاری کو؟ یہی تو مجھے علم نہیں ہے۔ تم یوں کرو کہ لوہاری تھانے اور پھر راوی روڈ کے تھانے سے کسی طرح معلوم کر دو کہ انہوں نے اسے کہاں رکھا ہے۔ پھر کیا کرے گا تو؟ پھر میں کسی نہ کسی طرح متعلقہ پولیس افسر کو کچھ دے دلا کر اس کی جان چھڑا لوں گا۔ تیرے ملنے سے مجھے ڈارس ملی ہے، یہ تو ہے، مگر تو خود کیوں نہیں جاتا ہے وہاں ان کے پاس؟ وہ خود بتا دیں گے کہ آسیہ کہاں ہے۔ نہیں، میں خود چکر میں ہوں، میرا خیال ہے کہ میری وجہ سے ہی انہوں نے آسیہ کو پکڑا ہے۔ مجھ پر ایک قتل کا الزام ہے اور پولیس میری تلاش میں ہے۔ ایک آدمی ادھر زمینوں پر میرے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو یہ قصہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ تیری وجہ سے ہی انہوں نے آسیہ کو پکڑا ہے، مگر خیر تو
تو میرا جگری یار ہے جلانی، میں تیرے لیے وہاں ضرور جاؤں گا، چل لعنت بیچ چائے پر، میں بھی ابھی ادھر جاتا ہوں۔ دیکھ ادھر ایک DSP ہے خفیہ پولیس کا، فرہاد شنواری، کہتے ہیں اس نے ہی کہیں اسے چھپا رکھا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بیچاری پر تشدد کر رہے ہوں گے۔ تو فکر ہی نہ کر یار، کتنی ایک رشوت دے سکے گا تو، تاکہ میں اگر کسی سے بات کروں تو سارا معاملہ ہی کر کے واپس آؤں، جتنی وہ مانگے 10 20 30 50 ہزار تک میں اس کی رہائی کے لیے دے دوں گا۔ اشکے بھائی بڑا مال ہے تیرے پاس، لے وہ چائے لے ہی آیا، اسے پی لے، پھر میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ میں تیرے ساتھ نہیں جا سکتا، ان کے سامنے میں نہیں جانا چاہتا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بس تو ادھر چل کر میری دکان پر بیٹھ، میں بس جیسے ہی کوئی خبر ملی تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اتنے میں بیرے نے میز پر چائے رکھ دی، وہ ڈھیر ساری چیزیں ساتھ لے آیا تھا، اتنی ساری ماکوات لے آیا ہے، یہ یاد ہے نا تجھے؟ وہ تھانے دار انیس محمد یہی کہا کرتا تھا، جس کا وہ ذکر کر رہا تھا وہ بہت ہی زندہ دل تھانے دار تھا۔ وہ انیس محمد اور پیٹو ایسا کہ 6 چرگے وہ ایک ہی اجلاس میں ہڑپ کر جاتا تھا۔ وہ بیچارہ مر گیا ہے، اسے کسی ڈاکو نے گولی مار دی تھی، بڑا ہنس مکھ آدمی تھا یار وہ۔ یہ کہہ کر گول محمد نے چائے بنا کر میرے سامنے رکھ دی۔ چائے کھانے سے نکل کر اس نے مجھے ٹیکسی میں ڈالا اور اسی وقت وہ مجھے اپنی دکان پر لے گیا۔ لنڈے بازار کے پہلو میں برانڈت روڈ کی طرف آنے والی ایک سڑک پر اس کی دکان خاصی بڑی نظر آتی تھی۔ وہ سریا بھی بیچتا تھا اور لوہے کا پرانا سامان بھی۔ کاؤنٹر اس نے بہت عمدہ بنا رکھا تھا اور وہاں ٹیلی فون بھی لگا تھا۔ اپنے بھائی سے بولا، عمدہ اوئے چودھری انمول احمد، یہ میرے دوست ہیں جلانی صاحب، یہ ادھر بیٹھیں گے، انہیں باپ جیسی عزت دینا۔ میں ایک کام کر کے ابھی واپس آ رہا ہوں، لے بھائی تو ادھر بیٹھ، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ ان کو میرے بارے میں کچھ نہ بتانا ورنہ میں مارا جاؤں گا۔ تو فکر ہی نہ کر، میں کہہ دوں گا کہ میں اس کا ماموں زاد ہوں، فردوس خان۔ ہاں بس یہ ٹھیک ہے، جا تیرا رب رکھا۔ یہ کہہ کر میں نے انمول احمد کے قریب پڑی کرسی پر جا بیٹھا۔ نظروں سے اوجھل ہوا تو انمول احمد بولا، آپ کے لیے چائے منگواؤں؟ نہیں بھائی، چائے تو ہم نے ابھی پی کر آئے ہیں، تیری مہربانی۔ یہ کہہ کر میں اس کے سامنے رکھے اخبار کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ کوئی 20 سال کا بڑا ہی کم گو لڑکا تھا۔ اس نے چپ سادھ لی اور پھر کاؤنٹر سے اٹھ کر وہ گاہکوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میرا ذہن بٹی کی طرح سلگ رہا تھا، ان گنت سوال تھے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ میرا دل کہتا تھا انہوں نے آسیہ پر بے پناہ تشدد کیا ہوگا، آسیہ کے ساتھ ریٹا بھی پس گئی ہوگی، وہ میرے بارے میں پوچھتے ہوں گے، مگر ان دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ آسیہ کہیں کچھ ان کے سامنے نہ اگل دے۔ اسے اگر ڈاکٹر عذرا کے کلینک کے بارے میں کچھ معلوم تھا تو وہ بھی پولیس اس سے اگلوا لے گی۔ یہ خطرہ اپنی جگہ موجود تھا، چونکہ عذرا کے کلینک میں قیام کے دوران آسیہ زیادہ عرصہ بے ہوش ہی رہی تھی، اس لیے وہ اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہہ سکے گی۔ لیکن اس نے ڈھلوں صاحب کے بارے میں پولیس کو کچھ بتا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک معزز آدمی کی پگڑی خواہ مخواہ اچھل جائے گی۔ ڈھلوں صاحب کو میں کسی بھی طرح کسی معاملے میں ملوث نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ میرے محسن تھے اور انہیں میں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ لوگ ڈھلوں صاحب تک پہنچے تو بلا شبہ وہاں سے وہ اب تک واقعات کی ساری کڑیاں ملا لیں گے۔ عین ممکن ہے کہ آہو تک اگر معاملہ طول کھینچ گیا تو وہ پھر بالکل ہی خاموش ہو جائیں اور آسیہ کو ایک بار پھر جیل میں ڈال کر مطمئن ہو جائیں۔ مگر یہ میری سوچ کا ایک پہلو تھا جو غلط بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کسی طرح عذرا کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ عورت عرفان کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دے گی اور پولیس میری تلاش میں شہر کا کونا کونا چھان مارے گی، مگر ان تمام دھماکوں کا اثر تو آسیہ پر پڑے گا، وہ تو اس کو نہیں بخشیں گے۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا پولیس اسٹیشن جا پہنچوں اور ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ دوں کہ لو میں آ گیا ہوں، میں غلام جلانی ہوں،
ہوں، مجھے پکڑ لو۔ مگر جتنی جلدی یہ خیال میرے ذہن میں ابھرا اتنی ہی تیزی سے نکل کر دماغ سے دور ہو گیا۔ میں اپنا سر کندھوں پر اس لیے نہیں لیے پھرتا تھا کہ کوئی اسے یوں اتنی آسانی سے اتار کر الگ پھینک دے، مگر جس مشکل میں اور آسیہ پھنس گئے تھے اس کا کوئی حل تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ شام ہو گئی، 6:30 بج گئے، دکانیں بند ہونے لگی، مگر گل محمد واپس نہیں آیا۔ وہ کسی لمبے ہی چکر میں پڑ گیا تھا۔ اس کی راہ تکتے تکتے میری آنکھیں پتھرانے لگیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پھنس کر بیٹھ گیا۔ انمول احمد بھی پریشان ہونے لگا۔ 7 بجے تک بیشتر دکانیں بند ہو گئی مگر وہ نہیں آیا۔ انمول احمد بولا، بھائی جان کو آپ نے کس کام سے بھیجا ہے؟ جی ہاں، میرا ہی ایک کام تھا، مگر گل کو اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے تھی۔ انمول نے پھر چپ سادھ لی۔ میرا اندازہ تھا وہ بغیر کسی مطلب کے دن میں 5-7 بار ہی منہ کھولتا ہوگا، گاہکوں سے البتہ خاصی مغز ماری کر لیتا تھا۔ اس نے دکان کے باہر رکھا مال اندر ڈلوانا شروع کر دیا۔ اب وہ بھی گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، کدھر جاؤں۔ میں ڈرا کہ کہیں میں نے گل محمد پر اعتماد کر کے غلطی تو نہیں کی۔ ایسا دھوکے باز قسم کا آدمی کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے کردار کی تو کوئی بھی کل سیدھی نہیں تھی۔ ایسے شرابی، کبابی اور زانی آدمی پر کوئی کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟ گل محمد میں خدا جانے کتنی تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ جب میں اس کے ساتھ تھا تو وہ اپنے وعدے کا پابند تھا، اور کیا معلوم کہ وہ کیا سے کیا بن چکا ہے، اس کا مجھے پہلے اندازہ کر لینا چاہیے تھا۔ خواہ مخواہ میں نے اپنی جان اپنے بید کی پوٹلی میں باندھ کر اس کی مٹھی میں دے دی۔ وہ کہیں مجھے بے موت ہی نہ مروا دے۔ وہ پولیس کا سابقہ ملازم گل محمد۔ یہ خدشے میرے ذہن میں جڑ پکڑنے لگے تو میں کرسی سے اٹھ کر دکان سے باہر نکل آیا۔ میرا خیال تھا کہ میں انمول احمد سے خدا حافظ کہہ کر نکل چلوں۔ ابھی میں یہ اندازہ باندھ ہی رہا تھا کہ ایک ٹیکسی دکان کے سامنے آ ٹھہری۔ اس میں گل محمد سوار تھا۔ گلے میں اس نے پان دبا رکھا تھا اور سگریٹ وہ بڑے ہی بازاری انداز سے پھونک رہا تھا۔ وہ ٹیکسی سے اترتے ہی بولا، یار جی معاف کر دینا، مجھے بڑی دیر لگ گئی، وہ کام ہی ایسا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو فارغ کیا اور بولا، برخوردار انمول احمد، تو چل بچے، اب گھر چلا جا، بہت تھک گیا ہوگا، میں دکان بند کروا لیتا ہوں، جا میرا ویر، اتنا سا منہ نکل آیا ہے تیرا، یہ لے 20 روپے اپنے خرچ مرچ کے لیے رکھ لے۔ یہ کہہ کر اس نے 20 روپے انمول احمد کو تھما دیے۔ وہ بولا، بھائی جان بکری کی رقم ادھر رکھی ہے، 2300 روپے ہیں، وہ سنبھال لیں۔ ٹھیک ہے یار، میں دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر گل محمد نے کاؤنٹر کے اندر رکھے گلے میں سے رقم نکال کر گنی اور اسے جیب میں رکھ کر بولا، جا تو اب اسی ٹیکسی میں بیٹھ جا، تجھے بھوک لگی ہوگی، میں بھی بس بھی آ رہا ہوں۔ انمول احمد وہاں سے ٹلا تو گل محمد نے کرسی گھسیٹ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بولا، یار شنواری نام کا کوئی پولیس افسر ادھر نہیں ہے؟ اچھا، مگر مجھے تو کسی نے یہی بتایا تھا کہ وہی آسیہ کو گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ تیری اطلاع غلط تھی، مگر یار جی تو بہت نامی گرامی آدمی بن چکا ہے، خواہ مخواہ ہی میرے سامنے جاگیردار کا سالہ بن رہا تھا۔ تیرے دندے کی خبر مجھے مل گئی ہے، دفع کر یار، میری بات چھوڑ، یہ بتا آسیہ کا کچھ پتا چلا کہ نہیں؟ اس کا تو کچھ پتا نہیں چل رہا، انہوں نے اسے بہرحال گرفتار ضرور کیا ہے، مگر بہانہ بنا کر کوئی لیڈی پولیس انسپیکٹر سلمہ بخاری کلینک میں موجود تھی، اس نے آسیہ کو پہچان کر اعلی حکام کو اطلاع دے دی۔ انہوں نے یوں کیا کہ تمہاری گرفتاری کے لیے وہاں پولیس متعین کر دی۔ ان سے تمہارے مقابلے کی ساری کہانی میں سن آیا ہوں۔ جب تم ہاتھ نہ آئے تو رات کو 10-11 بجے 3 آدمیوں کو انہوں نے بڑی خاموشی سے اسپتال بھیجا۔ ان میں سے ایک خود کو آسیہ کا بھائی ظاہر کیا اور کہا کہ وہ آسیہ کو کسی اور اسپتال میں داخل کروائیں گے کیونکہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے ڈاکٹر بخاری سے فون پر اجازت لے کر آسیہ کو کاغذوں پر ڈسچارج ظاہر کر دیا۔ اب وہ پولیس والے گرفتاری کے وارنٹ لے کر چپکے سے آسیہ کے کمرے میں جا گھسے۔ وہ بیچاری تو پہلے ہی خوفزدہ تھی، چوں بھی نہ کر سکی۔ وہ اسے اسٹریچر پر ڈال کر باہر لائے اور پھر ایمبولینس میں لٹا کر وہاں سے لے بھاگے۔ ایک چالاکی انہوں نے یہ کی کہ ریٹا نامی نرس کو بھی وہ اس کے کمرے سے گرفتار کر کے لے گئے۔ اس پر انہیں شک تھا کہ وہ بھی شاید تم سے ملی ہوئی ہے۔ اتنا تو مجھے سپاہی
گواہیوں نے بتایا ہے کہ وہ دونوں راوی روڈ کے تھانے میں دیکھی گئی تھی ایمبولینس کے اندر، مگر پھر وہ ایمبولینس فوراً ہی وہاں سے کسی نامعلوم سمت کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں نے بہت دوڑ دھوپ کی ہے، مگر جن لوگوں سے میں مل سکا انہوں نے کوئی خبر نہیں ہے کہ ان دونوں کو ان لوگوں نے کہاں رکھا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا ہے گل جی، پتہ نہیں اس بیچاری کا کیا حال ہوا ہوگا۔ ویسے میں ایک بات تمہیں بتا دوں، استاد تیرا حلیہ بہت ہی بدل چکا ہے، جب ہی وہ تجھے پہچان نہیں سکے ہیں، ورنہ وہ تجھے تلاش کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، تیری کہانی سن کر تو میں حیران رہ گیا ہوں۔ جیلانی تو نے تو کمال کر دیا ہے، میری مان تو یہ شہر چھوڑ دے، تو کسی بھی وقت ان کے شکنجے میں پھنس سکتا ہے۔ اللہ مالک ہے یار، میں کیا کروں، آسیہ کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ رات جو تیرا ادھر دریا پر مقابلہ ہوا ہے اس پر وہ بہت زیادہ تیش میں ہیں، اخبار میں بھی وہ کوئی خبر چھپنے نہیں دیتے کیونکہ یہ ان کی بے عزتی اور بدنامی کی بات ہے۔ میں کیا کروں گل جی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے۔ ہاں ایک اور بات سنو، وہ ایک ڈی ایس پی ہے منان خان، اس کو کسی پٹھے نے آج گھر سے اغوا کر لیا ہے۔ کیا اسے کس نے اغوا کر لیا ہے؟ کوئی لڑکی ہے وہ؟ نہیں یار، کوئی تیرا ہی بھائی بند ہوگا، اس کا ملازم کرم دین ادھر تھانے میں بند ہے، پولیس والے اسی پر شک کر رہے ہیں اور وہ بیچارہ روتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے وہ کہانی سنائی جو اس کرم دین نے لوگوں کو بتائی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ میرے صاحب کمرے میں بے ہوش ہو گئے تھے تو ان کے مہمان کے کہنے پر ڈاکٹر کو بلانے گیا، مگر جب واپس آیا تو خان صاحب بھی غائب تھے اور مہمان صاحب بھی گل محمد ہنس رہا تھا۔ بولا یار پولیس والوں کی مونچھیں نیچی ہو گئی، اوپر سے نیچے تک شور مچا ہے، ٹیلی فون پر ٹیلی فون کھڑک رہے ہیں، وہاں تو عذاب آیا ہوا ہے، مگر وہ خان صاحب کا کوئی اتا پتا ہی نہیں مل رہا۔ تیرا کیا خیال ہے، انہوں نے آسیہ کو کہاں رکھا ہوگا؟ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کسی ہسپتال میں ہرگز نہیں ہوگی۔ بہرحال میں کل پھر کوشش کروں گا، تم کل شام کو 6 بجے مجھ سے مل لو، شاید میں کوئی سراغ لگا سکوں۔ اور دیکھو جیلانی، تیرے بارے میں مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں، تو کس طرح جیل سے بھاگا اور کس طرح اب اپنی بہن کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، مگر یقین رکھ میں تیرا دوست ہوں اور تیرے بارے میں اگر میں کسی کو کچھ بتاؤں تو یہ کہہ کر اس نے خود کو بڑی ہی غلیظ قسم کی گالی دے دی۔ نہیں گل جی، مجھے تم پر پورا اعتماد ہے، مجھے معلوم ہے تم یار مار نہیں ہو۔ اچھا یہ بتا کہ تیرا کوئی ساتھی داؤد بھی ہے؟ پولیس نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا ہے، اس کا نام خادو ہے، وہ کہتا ہے کہ ادھر دریا کے پار اس جھونپڑی میں اس وقت داؤد ٹھہرا ہوا تھا جب تم وہاں پہنچے، تمہارے ساتھ کوئی اور آدمی بھی تھا جو سخت زخمی تھا۔ ہاں وہ میرا دوست تھا اور اب وہ گوجرانوالا کے ایک ہسپتال میں ہے، اور جس جوان نے ہمیں بچایا اور پولیس پر گولی چلائی اس کا نام داؤد ہی ہے، یہ اس کی مہربانی تھی کہ ہم زندہ بچ گئے۔ وہ کہاں ہے اب؟ اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں، میں تو اسے جانتا بھی نہیں، میرا دوست بھی اس سے ناواقف تھا، اس بیچارے نے تو بس راہ خدا ہی ہماری مدد کر دی تھی، ویسے تھا وہ بھی اپنی ہی برادری کا آدمی۔ میں نے سنا ہے کہ پولیس نے اس داؤد کے بارے اور بھی شاہدرہ تھانے میں بند کر رکھا ہے، مگر وہ بھی نہیں جانتے کہ داؤد کہاں ہے۔ چل لعنت بھیج اس قصے پر، اب میں چلا، کل شام کو میں آؤں گا، کوئی اور بات معلوم ہو تو مجھے بتا دینا۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ تم سے مل کر جتنی خوشی ہوئی تھی وہ تمہاری کہانی سن کر ملیا میٹ ہو گئی۔ بہرحال میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، اپنا خیال رکھو، وہ بہت تپے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا کندھا سہلایا اور میں اسی وقت اس سے رخصت ہو کر آگے نکل گیا۔ میری یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی تھی، میرا ایک اور تیر ضائع ہو گیا تھا۔ غصہ مجھے اس منان پر آ رہا تھا، اس نے مجھے ٹالنے کے لیے بولا تھا اور میری سادگی کی انتہا یہ تھی کہ میں نے اس پر اعتبار کر لیا تھا۔ میرا حال شب دیجور میں بھٹکے ہوئے پرندے کا سا تھا، مجھے کوئی راہ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میں ایک بار پھر غضبناک ہو رہا تھا، لنڈے بازار سے نکل
نکل کر میں ٹیکسی میں بیٹھا اور ملتان روڈ پر جا پہنچا، مگر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ مجھے ماجدہ کے گھر کا راستہ یاد نہیں رہا۔ دراصل وہ کالونی ایسی ہی تھی کہ ساری گلیاں، سارے چوراہے ایک جیسے نظر آتے تھے۔ ٹیکسی کو چند منٹ تک ادھر ادھر بگانے کے بعد میں نے ڈرائیور کو فارغ کر دیا اور پیدل ماجدہ کے گھر کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ کتنی ہی دیر تک ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ ایک گلی کے موڑ پر دو آدمی گپ شپ میں مصروف تھے۔ روشنی کا اس ساری کالونی میں کوئی انتظام نہ تھا، ساری ہی گلیاں نالیاں اندھیرے میں ڈوبی تھیں۔ ان آدمیوں کے پاس پہنچ کر میں رک گیا، مجھے راستہ پوچھے بغیر ماجدہ کا گھر نہیں مل سکتا تھا۔ جناب آپ کو زحمت ہوگی، میں نصیر صاحب کے گھر جانا چاہتا ہوں، وہ جو فلموں میں کام کرتے ہیں۔ نصیر گنجے کے گھر جائیں گے آپ، وہ جو فلموں میں مار بہت کھاتا ہے؟ جی ہاں انہی کے گھر۔ مگر حضرت وہ لوگ تو آج دوپہر کو اپنا مکان خالی کر گئے۔ خالی کر گئے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو انہوں نے ملنے کا وقت دیا تھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگلی گلی میں رہتے تھے وہ، مگر اب تو بھائی جی ادھر پولیس کا پہرا ہے۔ وہ 2 بجے مکان خالی کر کے نکلے تو کوئی 3 بجے پولیس آدم کی، وہ ان دونوں کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ تو کیا وہاں پولیس نے قبضہ جما رکھا ہے مکان پر؟ جی ہاں سنا ہے، ادھر وہ دیا کوزہ بیچتی تھی وہ نصیر کی بیوی، ایک آدمی نے کہا۔ ارے بیوی کہاں تھی وہ اس کی، ایسے ہی ڈونگ رچا رکھا تھا، انہوں نے دونوں بدماش تھے۔ دوسرے نے کہا دیا کوزہ کیا ہوتا ہے جناب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ آدمی ہنسنے لگا، بولا یہ بھی ہوتا ہے جناب، شربت وصل پیا ہے کبھی آپ نے؟ وہ گنجا اسے دیا کوزہ کہا کرتا ہے، بڑی گندی شے ہے وہ۔ اس آدمی کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں ان کو خدا حافظ کہہ کر تیزی سے دوسری طرف نکلا اور پھر اندھا دھند آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ وہ ماجدہ مجھے پھر دھوکہ دے گئی تھی، اس نے منان کو رہا کر کے اسی وقت مکان سے سامان اٹھا لیا تھا اور اب وہ کسی اور طرف نکل گئی تھی۔ اس نے منان کو بھی ممنون کر لیا تھا اور آہو کے ہیرے بھی وہ مجھ سے بچا کر لے گئی تھی۔ اس پر اعتبار کر کے میں نے اپنی زندگی کی بدترین غلطی کی تھی۔ میں خلوص کا بندہ یوں ہی ہر جگہ اپنی محبت کا چراغ جلا کر بیٹھ جاتا تھا۔ ماجدہ نے میرے منہ پر ایسی چپیت ماری تھی کہ میں اسے تادیر سہلاتا ہی رہ گیا تھا۔ اگر میں چند قدم اس رات اور آگے بڑھ جاتا اور وہ 2 آدمی مجھے وہاں نہ مل جاتے تو میں اسی رات ان کے جال میں پھنس گیا تھا۔ وہ میرے ہی انتظار میں وہاں کھڑے تھے۔ منان خان کو جب ماجدہ نے رہا کیا تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے اس سے کیا وعدہ لیا ہوگا۔ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی طے ہوا ہوگا۔ ماجدہ نے عین ممکن ہے کہ منان خان کے کہنے پر ہی مکان چھوڑ دیا ہو۔ سارے ہی امکانات موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اس مکان پر ضرور واپس آؤں گا۔ ابھی مجھے منان سے حقیقت اگلوانی تھی، مگر اس ماجدہ نے میری ساری ہی دیپ مالا پھونک مار کر بجھا دی تھی۔ میں تقدیر کی دوستی کا شکار ہو گیا تھا۔ میرے سارے ہی منصوبے خاک میں ملتے جا رہے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے پولیس میرے ارد گرد اپنا گھیرا تنگ کرتی جا رہی ہے۔ میں ہانکے کی ذات میں آئے ہوئے شکار ایسی حالت میں پھر رہا تھا، میرے لیے کوئی بھی راستہ کھلا نہیں رہ گیا تھا۔ میرا دم دگدگی میں آ گیا تھا، ہر شے دگرگوں ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ سہانے روح بات یہ تھی کہ آسیہ ان کی گرفت میں تھی اور وہ اتنی بیمار تھی کہ ذرا سی اونچی آواز بھی اس کا دم برابر کرنے کے لیے کافی تھی، اور وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں تھی وہ بہت بفرے ہوئے تھے۔ اس کے خلاف نہیں بلکہ وہ اس کے بھائی جیلانی کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ دکھوں کے دلدل میں بادل میرے ارد گرد ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ میں وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر پہنچا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گنگا رام ہسپتال جا پہنچا۔ میرے دل میں ان گنت خدشے سار اٹھا رہے تھے۔ اگر میں داغی نہ ہوتا، میرا اپنا دامن صاف ہوتا تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، مگر میں تو خود پولیس سے منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ میں نے چاہا کہ کسی وکیل کے ذریعے پولیس کے خلاف عدالت سے رجوع کروں، مگر اس میں بھی مجھے 100 خطرے نظر آتے تھے۔ کوئی بھی تو راستہ کھلا نہیں رہ گیا تھا میرے لیے۔
میں کس طرح، کس منہ سے، کس کے ذریعے اور کس برتے پر وکیل کے ذریعے عدالت سے استدعا کرتا کہ وہ آسیہ کی برآمدگی کے لیے چارہ جوئی کرے۔ پولیس والے تو آسیہ کو اب میرے خلاف درشنی ہنڈی کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ میں اب بھڑک کر ان کے سامنے آ جاؤں گا اور فوراً ہی میری گردن ناپ لیں گے۔ ان کی صفوں میں میں نے اپنا ایک اور خونخوار دشمن پیدا کر لیا تھا اور وہ تھا منان خان۔ اسے ماجدہ نے بتا دیا ہوگا کہ جو آدمی اسے اغوا کر کے اس کے مکان پر لے گیا تھا، اس کا نام غلام جیلانی ہے۔ اس کے غم و غصے اور حیرت کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ تو کسی قیمت پر بھی مجھے چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ میں انہی خیالات میں گم تیز تیز چلتا ہوا آبی کے کمرے کے سامنے جا پہنچا۔ اس وقت رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ آبی کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ بڑی غیر معمولی بات تھی کیونکہ آبی خود اٹھ کر دروازے تک نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے دستک دی تو اندر سے مجھے آہنی پلنگ کا پایا فرش پر گھسٹتا سنائی دیا۔ کون ہے؟ یہ آبی کی آواز تھی۔ بھئی یہ دروازہ کیوں بند کر رکھا ہے؟ چند ہی ثانیوں کے بعد کسی نے دروازے کی چٹکنی نیچے گرا دی۔ میں تیزی سے دونوں پٹ کھول کر اندر گھسا تو دیکھا کہ آبی کمبل تان کر لیٹا ہوا تھا۔ میں کواڑ بند کرنے لگا تو ایک تختے کے پیچھے مجھے ایک اونچی لمبی سرو ایسی لڑکی نظر آئی۔ اس نے پوری آستین کا تنگ سویٹر پہن رکھا تھا۔ میں سمجھ گیا وہ محمدی بیگم تھی۔ اسی کا ذکر آبی نے کیا تھا۔ وہ میری غیر حاضری میں آبی کی تیمارداری کرتی رہی تھی۔ بھائی ان سے تعارف تو کراؤ، پتہ تو چلے یہ ہیں کون۔ بوجھ تو چکے ہو، آ جائیں۔ ادھر ہیں بیگم صاحبہ، یہ خوک لپاڈیا میرا یار ہے، جگری یار، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا تو یہ محمدی بیگم ہیں، اب تمہارا زخم جلدی مندمل ہو جائے گا۔ بچے مرہم تجھے اچھی مل گئی ہے، میں نے دوسرے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی، سہمی ہوئی، سمٹی ہوئی، جیسے وہ زمین میں جذب ہو جانے کو بے قرار ہو۔ لعنت ہے تیری صورت پر ہاشم خان، خواہ مخواہ ڈرا دیا ہے تو نے انہیں۔ ادھر آ جائیں جناب۔ وہ اپنی بڑی بڑی سرما سا آنکھیں جھپکاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور سر جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، یہ محمد شریف زخمی، سمجھتی ہے نا، زخمی اس کا تخلص ہے۔ آپ کا بھی کوئی تخلص ضرور ہوگا۔ ہاں ان کا تخلص غریب پرور ہے۔ ابے تیرے خاندان میں تو پیدا ہی یا بانڈ ہوئے یا شاعر، مگر ہر ایک کو اپنے جیسا تو نہ سمجھو۔ یہ میرے دوست ہیں ہاشم خان اور یہ واقعی محمدی بیگم ہیں، انہی کا ذکر میں تم سے کر رہا تھا۔ آبی نے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی جناب۔ ان کے زخم کا کیا حال ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔